وہی جاننے کے لیے آدھی رات کو یہاں کھڑا ہوں، اس نے جتا کر کہا۔ بادل گرجنے کی آواز اندر تک سنائی دے رہی تھی۔ میجر صاحب، انہیلر کو ایزدما کے مریض سانس کی بیماری ہونے پہ استعمال کرتے ہیں، لیکن اس میں ایزدما کی دوائی نہیں ہے، بلکہ ایزدما دوائی جیسی کوئی اور دوائی ہے۔ کیا مطلب؟ حیرت سے اس نے پوچھا۔ میجر صاحب، جب انسان کو اچانک کسی خطرے کا خوف ہوتا ہے، اس کا دماغ اور طاقت 10 گنا زیادہ کام کرتی ہے۔ اس دوائی کو لینے سے ہمارے جسم سے نکلنے والے ہارمونز بدلتے ہیں اور دماغ میں ڈر پیدا کرتے ہیں۔ آنکھیں بڑی بڑی ہو جاتی ہیں، جسم کھنچنے لگتا ہے، مسلز میں شدید طاقت آ جاتی ہے، دماغ اور 10 گنا بڑھ جاتا ہے، مگر اس کا اثر صرف 5 منٹ تک رہتا ہے۔ اس 5 منٹ میں عام انسان سپر ہیرو جیسا بن جاتا ہے۔ تعجب، حیرانی، خاموشی۔ میجر صاحب، انہوں نے عہد کے شانے پہ ہاتھ رکھا۔ اس دوائی کا نام کیا ہے؟ اس نے تجسس سے پوچھا۔ سپیڈ VN2۔ کیا VN2؟ مطلب اس سے پہلے بھی آ چکی ہے؟ حیرانی سے اس نے پوچھا۔ ہاں، یہ نئی دوائی نہیں ہے، بہت سالوں پہلے اسے کسی نے بنایا تھا۔ اس نے تجسس مزید بڑھ گیا۔ ہٹلر؟ کیا ہٹلر نے؟ اس نے کہا۔ ہاں، سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد ہٹلر نے زبردستی اپنے سپاہیوں کو یہ دوائی دی تھی۔ اس دوائی کے زیر اثر اس کے سپاہی بنا کھائے پیے، بنا تھکے کئی دن تک جنگ لڑتے رہتے تھے۔ سب حیران تھے، یہ لوگ کیسے بنا تھکے جنگ لڑ رہے ہیں؟ گولی لگنے سے بھی انہیں درد نہیں ہوتا تھا، لیکن اس دوائی کے سائیڈ ایفیکٹ بھی تھے۔ اور وہ کیا؟ عہد نے پوچھا۔ ہٹلر کے سپاہیوں میں اتنی طاقت اور غصہ بھر گیا تھا، وہ آپس میں ایک دوسرے کو مارنے لگے تھے۔ اس وجہ سے ہٹلر بہت پریشان ہوا، اس کی حکومت گرنے لگی تھی، پھر اس نے اس دوائی کو رد کر دیا تھا۔ اس دوائی کا اثر ختم ہونے کے بعد کیا کیفیت ہوتی ہے؟ عہد نے پوچھا۔ 5 منٹ بعد مسلز کمزور ہونے لگتے ہیں۔ دوائی کا اثر پوری طرح سے ختم ہونے میں 1-2 گھنٹے لگتے ہیں۔ اگر اسی وقت واپس انہیلر لے لیا تو ہارٹ پمپنگ بڑھ جانے کے باعث میسیو ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے۔ لیکن مجھے سمجھ نہیں آتا، اتنے وقت بعد اس دوائی کو بنایا کس نے ہے اور کیوں؟ ڈاکٹر نے تعجب سے کہا۔ ایک بات صاف ہے، جس نے بھی بنائی ہے وہ ہٹلر کی طرح اس دنیا پہ راج کرنا چاہتا ہے۔ عہد کہتے ہوئے کسی سوچ میں گم ہو گیا تھا۔ باہر بادل پوری گرج و چمک کے ساتھ برس رہے تھے۔ گمان ہوا کسی بڑی مصیبت کے آنے کا قدرت اشارہ دے رہی تھی۔ اگلی صبح پر امید سی طلوع ہوئی تھی۔ کیپٹن سیام کو امید تھی وہ ڈیٹا چرانے میں کامیاب ہو جائے گا۔ ڈاکٹر امل کو امید تھی وہ بلیک میلر کو چند رقم پہ کنونس کر لے گی۔ میجر عہد کو امید تھی وہ بس دشمنوں کے گریبان تک پہنچنے ہی والا ہے۔ وجیہہ کو امید تھی اس کے دادا صحت یاب ہو کر گھر واپس آ جائیں گے۔ امید، یقین، آز، بھروسہ کس پر؟ رب پر۔ پر امید رہنے والے کبھی نا امید نہیں ہوا کرتے۔ کیپٹن سیام اپنے وفادار ہیکر کے ہمراہ سفیر کے اپارٹمنٹ کی عمارت کے باہر کھڑا سوچتی نظروں سے عمارت کا جائزہ لے رہا تھا۔ سر داخلی دروازے پہ کیمرہ لگا ہے، اب جواب طلب نظروں سے ذرا گردن موڑ کر اس کی جانب دیکھا۔ میرے بیٹے، اپنے شبہاتوں سے اس کے اپارٹمنٹ کی لائٹ بند کر دو۔ 24 گھنٹے نیٹ یوز کرنے والے نے UPS کی سہولت بھی رکھی ہوگی، اس نے نہایت ہی نرمی سے کہا۔ او یس، آپ چلے، میں آیا۔ سیام سیڑھیاں چڑھتا بالائی منزل پہ پہنچا۔ ہیکر بوائے سمیر 5 منٹ بعد ہی وہاں آ گیا تھا۔ آل سیٹ، سیام کو تھمز اپ کا اشارہ کیا۔ سیام مسکرا دیا۔ ہمارے پاس وقت بہت کم ہے، اب جلدی سے دروازہ کھولو۔ سمیر نے داخلی دروازے کے بائیں جانب رکھے گملے کے نیچے سے چابی نکالی۔ میں نے کل ہی سے دیکھا تھا، یہاں سے چابی نکالتے ہوئے۔ ملازمہ 11 بجے صفائی کرنے آتی ہے، یہاں سے چابی نکالتی ہے، پھر صفائی کر کے واپس یہیں رکھ جاتی ہے، پرجوش انداز سے اس نے بتایا۔ دروازے کے لاک میں چابی ڈال کر گھمائی، دروازہ کھل گیا۔ دونوں اندر داخل ہوئے۔ لاؤنج کافی بڑا اور خوبصورت تھا، ہر چیز نفاست سے اپنی جگہ پہ تھی۔ دیوار پہ مختلف قسم کی پینٹنگز آویزاں تھی، ہر دیوار پہ کیمراز لگے تھے۔ منحوس بغیرت نے اتنے کیمراز تو ایسے لگائے ہیں جیسے بہت بڑا منسٹر ہے، سیام نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ لاؤنج کے بائیں جانب مرر ڈور کے پاس کمپیوٹر ٹیبل رکھا ہوا تھا جس پہ پورا سسٹم سیٹ تھا۔ انہوں نے ٹائم ضائع کیے بغیر فوراً اپنا کام شروع کیا۔ سسٹم آن ہونے میں تھوڑا وقت لگ رہا تھا۔ شکر ہے منحوس نے کیمراز UPS سے کنیکٹ نہیں کیے ہوئے، سیام جانچ پڑتال کے بعد بولا تھا۔ سسٹم آن ہو چکا تھا مگر اسکرین پاسورڈ مانگ رہی تھی۔ سمیر کے 2-3 تکوں کے بعد سیام کا بتایا ہوا چوتھا تکا برابر نشانے پہ لگا تھا۔ ڈیسک ٹاپ اسکرین ان کے سامنے تھی۔ سمیر تیزی سے کی بورڈ پہ انگلیاں چلا رہا تھا۔ سیام بار بار کلائی میں بندی گھڑی پہ وقت دیکھ رہا تھا۔ کمان جلدی کرو سمیر، وہ خود اس پہ جھکا کھڑا تھا۔ سر، میں نے اس کا لاگ ان پاسورڈ ہیک کر لیا ہے مگر اس نے سارا ڈیٹا سوئس بینک میں سیو کیا ہے، ہر قدم پہ پروٹیکشن رکھی ہے، تھوڑے سے وقت میں اسے توڑنا بہت مشکل ہے۔ ڈیٹا فائل کا سائز بھی بہت بڑا ہے، اسے ڈیلیٹ ہونے میں یا ڈیٹا نکالنے میں کم از کم 7-8 گھنٹے لگیں گے۔ او شٹ، سیام دانت پیستا رہ گیا۔ اب
اگر ہم نے رینڈم پاسورڈ ٹرائی کیے فائل لاک ہو جائے گی۔ اوہو، سیام نے غصے سے پاؤں سے ٹیبل کو ٹھوکر ماری۔ میز کے کنارے پر رکھا وائرلیس ماؤس زمین پہ گرا۔ سمیر نے فوراً جھک کر ماؤس اٹھایا۔ شوگر ٹوٹا نہیں۔ سیام نے پشت سے اس کی گردن دبوچی۔ میرا غصے سے خون کھول رہا ہے اور تمہیں اس کے نقصان کی پڑی ہے۔ اگر ٹوٹ بھی جاتا تو تم کوئی منتر پڑھ کر واپس جوڑ دیتے۔ 2 نمبر ہیری۔ اویت سر، مجھے کیوں فوت کرنے پہ تلے ہیں؟ اس نے گردن آزاد کروانے کی کوشش کی۔ سیام نے اس کی گردن آزاد کر دی۔ اب یہاں سے جلدی نکلو۔ سمیر نے سسٹم آف کیا۔ پھر وہ لوگ وہاں سے نکلے۔ میں چابی رکھ دوں گا، تم جاؤ اپارٹمنٹ کی بجلی آن کرو۔ وہ سر کو خم دیتا وہاں سے چلا گیا۔ سیام نے دروازہ لاک کر کے چابی وہیں گملے کے نیچے رکھی اور فوراً وہاں سے روانہ ہوا۔ شام ہونے میں آدھا گھنٹہ باقی تھا۔ اسے ہر حال میں ہاسپٹل پہنچنا تھا۔ وہ اسلام آباد کی سڑکوں پہ گاڑی دوڑاتے ہوئے ہاسپٹل پہنچا ہی تھا جب اس کا سیل فون بجنے لگا۔ اس نے گاڑی سے اترتے ہوئے سیل فون کان سے لگایا۔ تمہارے پاس 10 منٹ ہیں؟ اگر تم 10 منٹ میں کیفے نہیں پہنچی میں چلا جاؤں گا۔ عمل نے آگے سے گہری سانس خارج کی تھی۔ بس نکل رہی ہوں۔ گمان ہوا اس کے لفظوں میں دکھ کی گہری ملاوٹ تھی جسے کیپٹن سیام نے اندر تک محسوس کیا تھا۔ کال منقطع ہو چکی تھی۔ سیام پارکنگ ایریا سے باہر آیا۔ ڈاکٹر عمل اپنی دوست ڈاکٹر کشف کے ہمراہ اسی طرف آ رہی تھی۔ سیام کو دیکھ کر دونوں کے قدم وہیں جم گئے۔ اس نے مصنوعی مسکراہٹ کے ساتھ انہیں سلام کیا۔ خیریت تو ہے لیڈیز؟ اتنی جلدی میں کہاں روانہ ہو رہی ہیں؟ نرمی سے اس نے پوچھا۔ ہم کہیں بھی جائے تم سے مطلب؟ ڈاکٹر عمل شیلنی کی طرح دھاڑی۔ اوہوں، اتنی بہادری کہیں اور دکھائی ہوتی تو آج یہ لمحہ نہ آتا۔ سیام نے دل میں طنزیہ کہا۔ بظاہر مسکراتے ہوئے باری باری دونوں کو دیکھا۔ میں نے تم مدد کی نیت سے پوچھا تھا۔ کیسی مدد؟ عمل گھبرائی۔ اتنی ڈری ہوئی کیوں لگ رہی ہو؟ اس کے سوال اسے مزید خوفزدہ کر رہے تھے۔ ایک تو وہ پہلے ہی پریشان تھی اور اب سیام اس کا وقت برباد کر کے اسے غصہ دلا رہا تھا۔ ڈاکٹر کشف عمل کے بگڑتے تاثرات نوٹس کرتے ہوئے بولی، یار سیام تم پیچھے ہٹو، ہمیں دیر ہو رہی ہے۔ وہ ہمیشہ ڈاکٹر سیام سے ایسے ہی بے تکلفی سے بات کرتی تھی۔ اوکے، میں ڈراپ کر دیتا ہوں، ہمارے پاس گاڑی ہے۔ عمل نے سختی سے کہتے ہوئے کشف کی گاڑی کی جانب بڑھنا چاہا مگر اچانک اس کا زمین پہ لٹکتا دوپٹہ پیروں میں اٹکا اور وہ سلپ ہو گئی۔ سیام نے فوراً اس کا بازو تھاما۔ وہ تو گرنے سے بچ گئی مگر ہاتھ میں پکڑا بیگ نیچے گر گیا۔ دھیان سے چلیں۔ سیام بیگ اٹھانے کے لیے جھکا۔ تمہاری شکل جو دیکھ لی اب باقی دن گرتے پڑتے ہی گزرے گا۔ وہ منہ ہی منہ میں بڑبڑائی۔ پھر بھی تیز کانوں والے سیام نے سنی لیا تھا۔ اب کیا میرے قدموں میں جھکے رہو گے؟ بیگ اٹھا بھی لو۔ وہ غصے سے تل ملائی۔ وہ سیدھا کھڑا ہوا۔ آپ کے پاؤں دیکھ رہا تھا، کافی خوبصورت ہیں، جو منہ میں آیا کہہ دیا۔ ڈاکٹر کشف بے ساختہ زیر لب مسکرائی تھی۔ چھچھورا، عمل نے دل میں کہا۔ سیام کچھ کہنے والا تھا، وہ فوراً بولی، تم اپنی شکل گم کرو، میں پہلے ہی غصے میں ہوں، مزید غصہ مت دلاؤ۔ جھٹکے سے اس نے اپنا بیگ چھینا اور کشف کی گاڑی کی سمت چل پڑی جبکہ اس کی خود کی گاڑی ڈرائیور سمیت وہاں موجود تھی۔ کشف اب آ بھی جاؤ، ہمارے پاس وقت نہیں ہے، وہ چلائی تو کشف دوڑ کر آ گئی اور ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گئی۔ عمل فرنٹ سیٹ پہ بیٹھی اور اگلے ہی لمحے ان کی گاڑی سیام کے سامنے سے گزر گئی۔ وہ انہیں فالو کرنے کی نیت سے فوراً گاڑی میں بیٹھا اور ان کے پیچھے روانہ ہو گیا۔ کیا ضرورت تھی ڈاکٹر سیام سے اتنی بدتمیزی کرنے کی؟ عمل کو کہا گیا۔ تمہیں بہت برا لگ رہا ہے ہاں؟ پلٹ کر اسی سے سوال کر دیا۔ انہیں فالو کرتی نارمل رفتار کی گاڑی میں ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھا شخص عمل کی بات پہ بے اختیار مسکرا دیا تھا۔ وہ اچھا شخص ہے، تم کیوں اس سے خفا رہتی ہو؟ مجھے اچھا نہیں لگتا، عمل کھانے کو پڑی۔ سیام کو صدمہ پہنچا۔ اس نے عمل کی آواز کی سختی کو تکلیف کی طرح محسوس کیا تھا۔ اس کا دل چاہا کان میں لگا آلہ نوچ کر اتار پھینکے۔ میں نے یہ سب سننے کے لیے تمہارے بیگ کی پشت پہ وائس ٹرانسمیٹر لگایا تھا۔ جب عمل کا بیگ گرا تھا تب اس نے چھوٹا سا وائس ٹرانسمیٹر بیگ کی پشت پہ بنے پھول میں چپکا دیا تھا۔ کاش ہم سیام سے مدد مانگ لیتے، کشف نے افسردگی سے کہا۔ وہ کیا مدد کرتا ہماری؟ مریض دیکھتے وقت تو اسے خود ڈاکٹر ہارون کی مدد کی ضرورت پڑتی ہے، وہ جل کر بولی تھی۔ سیام کا حیرانی سے منہ کھلا۔ اسے کیسے پتا؟ جاسوس بھائی کی جاسوس بہن، اس نے نفی میں گردن ہلائی۔ تم باتیں کم کرو، گاڑی تیز چلاؤ، ایسا لگ رہا ہے بیل گاڑی میں بیٹھے ہیں۔ ہاں، تمہارے دادا کے زمانے میں ایسی الیکٹرانک بیل گاڑیاں ہی تو ہوتی تھیں۔ وہ جل بھن سی گئی تھی۔ اپنی مہران کار اسے بے حد عزیز تھی، وہ اپنی عزیزہ کے لیے ایک بھی غلط لفظ برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ دوسری جانب ڈرائیور نوا میجر صاحب وجیہہ کے ساتھ دادا کے لیے کھانا لے کر آئے تھے۔ یہاں کر معلوم ہوا سیام اور عمل دونوں ہی غائب ہیں۔ وہ ڈاکٹر ہارون سے کچھ گفتگو کر کے واپس وجیہہ کے پاس آیا۔ وہ خوشی سے بتا رہی تھی، دادا اب ٹھیک ہیں، ہم انہیں گھر لے جا سکتے ہیں۔ احد دادا کی طبیعت معلوم کرنے کمرے میں داخل ہوا۔ ڈاکٹر فلک انہیں کچھ کہہ رہے تھے مگر احد کو دیکھ کر خاموش ہو گئے۔
وجیحہ کے دادا 60 سالہ گندمی رنگت والے ضعیف شخص تھے۔ ان کے سر اور داڑھی کے بال بالکل سفید تھے، مونچھیں اتنی بڑی کہ اوپر والا ہونٹ اس میں چھپا ہوا تھا۔ احد نے سلام کر کے خیریت دریافت کی، جس پہ انہوں نے اسے پیار دیتے ہوئے اظہار تشکر کیا۔ ڈاکٹر فلک وہاں سے جا چکے تھے۔ احد نے چند باتوں کے بعد انہیں پوتی کے ہمراہ گھر ڈراپ کر دیا تھا۔ پہاڑوں کے درمیان کھڑی عمارت کے نیم اندھیرے کمرے میں التمش کی پشت زمین سے ٹکرائی تو وہ سسک اٹھا۔ نیند کا عجیب سا غلبہ تھا، وہ ڈوب ابھر رہا تھا۔ وہ پشت کے بل بائیں رخ پڑا تھا، اس کے ہاتھ پیچھے کمر پر اور پاؤں زمین میں گڑے ایک کنڈے کی رسی کے ساتھ بندھے تھے۔ تو فعل کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے سفید شلوار قمیض زیب تن کی ہوئی تھی، اس نے شانوں کے گرد حاجیوں کی طرح رومال رکھا ہوا تھا۔ اس کی مونچھیں نہیں تھیں، البتہ داڑھی ضرور تھی۔ دونوں آنکھیں سرمے سے لبریز تھیں، ایک ہاتھ میں تسبیح پکڑی ہوئی تھی۔ کچھ بولا اپنے بندے سے، اس نے مختصر سا سوال کیا جو التمش سے ذرا فاصلے پہ کھڑا تھا۔ اس خبیث نے اتنی مار برداشت کر لی، مگر مجال ہے جو ایک لفظ بھی بولا ہو تو فعل بھائی یہ ہمیں کوئی انفارمیشن نہیں دینے والا، اس کو ٹھوک ڈالتے ہیں، غنی مونچھوں والے نے غصے سے کہا۔ اس کو سیدھا کر کے بٹھا۔ غنی بابا کے دائیں ہاتھ طفیل نے حکم صادر کیا، جس کی فوراً تکمیل ہوئی۔ التمش کے پشت کو ستون سے ٹکا کر بٹھایا۔ التمش کے ہونٹوں پہ خون جمع ہوا تھا، چہرے پہ ان گنت نئے پرانے زخم تھے، جہاں نظر جاتی وہیں زخم دکھائی دیتے۔ آنکھوں کے گرد گہرے حلقے بن چکے تھے، اس کے چہرے سے زندگی کی رنگت نچڑ گئی تھی۔ طفیل گھٹنوں کے بل اس کے سامنے بیٹھا تھا۔ بیچارہ زخمی ہو گیا ہے، کچھ ہوش کے ناخن لو، اگر زندگی چاہتے ہو تو اپنا منہ کھول دو۔ تمہارا دوست صرف باتیں ہی کرتا ہے، وہ کر کچھ بھی نہیں سکتا۔ اتنے دنوں سے تم ہماری قید میں ہو، مگر وہ میجر اب تک تمہیں بچانے نہیں آیا۔ التمش کی آنکھیں بند تھیں، مگر اسے پوری طرح آواز سنائی دے رہی تھی۔ التمش ہمت کرتے ہوئے دونوں آنکھیں کھولنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میری بات مانو، ہمارے ساتھ شامل ہو جاؤ۔ پاک آرمی یا ایجنسی تمہیں کبھی کوئی فائدہ نہیں دے گی، ان کے پاس بہت سے آفیسرز ہیں، انہیں تمہاری نہ کوئی فکر ہے نہ ضرورت ہے۔ التمش کی آنکھیں کھل چکی تھیں، اس نے اپنے سر سے طفیل کو ٹکر ماری۔ تو کون ہوتا ہے مجھے زندگی دینے والا؟ میرا رب جب تک چاہے گا تب تک میری سانسیں چلیں گی۔ وہ بڑی مشکل سے بول پا رہا تھا۔ طفیل نے غصے سے اسے 2 تھپڑ مارے۔ میں تو چاہتا ہوں مجھے بچانے کوئی نہ آئے تاکہ میں شہادت کے رتبے پہ فائز ہو سکوں، مگر ہائے رے، میرا یار، میرا شیر، میرا عہد، وہ اتنی جلدی میری یہ خواہش پوری نہیں ہونے دے گا۔ وہ مسکراتے ہوئے اپنی بات جاری رکھے ہوئے تھا، جس پہ طفیل کا خون کھول اٹھا۔ شہادت شہادت شہادت، اتنی طلب تو نشئی لوگوں کو نشے کی نہیں ہوتی جتنی ان سر پھرے فوجیوں کو شہادت کی طلب ہے۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ ہڈیاں توڑ دو کتے کی، حکم دیتا کمرے سے باہر نکلا۔ اتنی ہڈیاں توڑنا جتنی خود کی ٹوٹتی ہڈیاں برداشت کر سکو۔ التمش ہر بار ہوش میں آنے پہ انہیں یوں ہی لاجواب کر کے غصہ دلاتا تھا۔ طفیل کو اس کی مضبوط آواز باہر تک سنائی دی۔ گمان ہوا وہ خبردار کر رہا تھا، میرے فوجی بھائی بس آتے ہی ہوں گے، پھر ہم تمہاری ہڈیاں توڑیں گے۔ طفیل نے سختی سے مٹھیاں بھینچی، قمیض کی جیب سے سیل فون نکالا، نمبر ڈائل کر کے کان سے لگایا۔ 3 بیل جانے کے بعد سیاہ دستانے والے ہاتھ نے کال ریسیو کی۔ عمل کیفے میں بیٹھی پچھلے 10 منٹ سے بلیک میلرز کا انتظار کر رہی تھی۔ کشف اس کے ساتھ نہیں تھی، وہ اسے ڈراپ کر کے کسی کام سے چلی گئی تھی، جبکہ کیپٹن سیام اس میز سے دور کارنر میں 7ویں میز کے گرد پشت عمل کی طرف کیے کرسی پہ بیٹھے تھے۔ منحوس مارا، خود تو آیا نہیں اور عمل کو 10 منٹ کا ٹائم دے رہا تھا۔ ابھی وہ سوچ رہا تھا کہ کان میں لگے آلے میں مردانہ آواز سنائی دی۔ ہیلو ڈارلنگ، وہ ادا سے کہتا کرسی پیچھے گھسیٹ کر اس کے سامنے بیٹھا۔ اس نے سیاہ جینز پہ سفید ٹی شرٹ زیب تن کی ہوئی تھی۔ خوشی سے چہکتے چہرے والے کے لبوں پہ شیطانی مسکراہٹ سجی تھی۔ دائیں کان میں آلہ لگا تھا۔ عمل ڈری سہمی سے لگ رہی تھی۔ وہ زندگی میں پہلی بار اس طرح گھر والوں کی اجازت کے بغیر باہر کسی سے ملاقات کے لیے آئی تھی۔ یہ مجبوریاں بھی انسان سے کیا کیا کرواتی ہیں۔ وہ جواب میں ایک دم خاموش تھی، بالکل خاموش۔ تم تو میری سوچ سے بھی زیادہ خوبصورت ہو، بہت خوبصورت۔ جواب میں صرف خاموشی تھی۔ اب کچھ بولو گی بھی یا بس بت بنی رہو گی؟ کیوں بلایا ہے؟ اس نے کہا، دیکھو میں تمہاری بلانے پہ یہاں آ گیا، اب تمہیں بھی میرے بلانے پہ میرے گھر آنا ہوگا۔ عمل نے جھکی نظریں اٹھا کر نفرت سے اسے دیکھا۔ سیام نے اس غیر شناسا آواز پہ مڑ کر ایک نظر اس شخص کو دیکھا اور لب بھینچتے ہوئے مٹھیاں مضبوطی سے بند کی۔ شاطر شاطر، خود نہیں آیا ذلیل بغیرت، ارے تمہاری آنکھوں میں یہ آنسو کیسے؟ سیام نے لفظ آنسو پہ پھر سے چہرہ موڑ کر اس کے جانب دیکھنا چاہا، مگر پھر رک گیا۔ اس شیطان صفت انسان نے ہاتھ بڑھا کر عمل کے آنسو صاف کرنا چاہے، مگر وہ پیچھے ہو گئی۔ خبردار، جو تم نے مجھے ہاتھ لگانے کی بھی کوشش کی، میں تمہارا منہ نوچ لوں گی۔
وہ شیرنی کی طرح دھاڑی زبردست ایسے ہی دھاڑتی رہو۔ سیام دل میں اس کی ہمت کو سراہتے ہوئے ادھر ادھر نظریں دوڑانے لگا۔ تم یہی ہو بے غیرت، تم یہی ہو، تمہاری نظریں عمل پہ جمی ہیں، جو تم کہہ رہے ہو تمہارا بھیجا ہوا کتا وہی دوہرا رہا ہے۔ سیام نے ایک نظر میں ہی اس کے کان میں لگا آلہ دیکھ لیا تھا۔ وہ غسیلی سوچوں میں گم غسیلی نظروں سے ہی اسے کھوج رہا تھا۔ تم مجھے بے عزت کرنے آئی ہو، شاید تم بھول رہی ہو میرے پاس تمہیں برباد کرنے والا بومب ہے، وہ اطمینان سے بول رہا تھا۔ عمل کے چہرے سے رنگ اڑا۔ دیکھو پلیز ایسا مت کرو، تم یہ سب کیوں کر رہے ہو؟ صرف چند پیسوں کے لیے؟ تمہیں جتنی رقم چاہیے میں دینے کے لیے تیار ہوں، پلیز وہ ویڈیوز ڈیلیٹ کر دو پلیز، وہ التجانہ لہجے سے کہتی ہوئی رو پڑی تھی۔ سیام کا شدت سے دل چاہ رہا تھا کہ وہ ابھی جا کر اس کا گلا دبوچ لے، مگر فی الحال وہ ایسا کچھ کر کے اصل گنہگار کو بھاگنے کا موقع فراہم نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ابھی تو بڑی شیرنی بن رہی تھی، بس ایک دھمکی پہ بھیگی بلی بن گئی۔ بے وقوف لڑکی، تمہیں لگتا ہے کہ تمہاری خوبصورتی دیکھنے کے بعد میں تمہیں چند رقم لے کر آزاد کر دوں گا؟ اس کے لبوں پہ شیطانی مسکراہٹ تھی۔ اسے سامنے بیٹھی روتی ہوئی معصوم لڑکی پہ بالکل بھی رحم نہیں آیا تھا۔ بے رحم حیوان بھیڑیا، پلیز مجھے بلیک میل کرنا چھوڑو۔ نہ جانے کیوں اتنا سب سننے کے بعد بھی وہ پوری امید سی تھی۔ سیام کی عقاب جیسی نظروں نے اصل گنہگار کو تلاش کر لیا تھا۔ وہ آفس سوٹ میں ملبوس گلاس ڈور کے اس پار بینچ پہ بیٹھا انہی کی جانب دیکھ رہا تھا۔ منحوس اب تو میری نظروں کے حصار میں ہے، اتنا ڈرپوک ہے، لوگوں کے ہجوم میں ایک لڑکی کا سامنا نہیں کر سکتا۔ سنو لڑکی، تم میرا بہت وقت برباد کر چکی، اب اگلی ملاقات پہ میرے گھر پہ ہوگی، میں تمہیں ٹائم اور ڈیٹ میسج کر دوں گا۔ لڑکیوں سے اکیلے میں ملاقات کرنے کا بہت شوق ہے نا؟ اب تجھے میں بتاؤں گا۔ سیام غسیلی نظروں سے اسے گلاس ڈور کے اس پار جاتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ عمل روتی ہوئی وہاں سے اٹھ کر چلی گئی تھی۔ سیام نے دیکھا وہ دونوں کچھ بات کر رہے تھے، پھر دونوں ہی وہاں سے چلے گئے۔ سیام کا ذہن تیزی سے کام کر رہا تھا۔ وہ جانتا تھا اس شخص کا سامنا کیے بنا ہی کیسے اسے عبرتناک انجام تک پہنچانا ہے۔ اس واقعے کے 2 ہفتے بعد جب سے ڈاکٹر فلک نے ہاسپٹل جوائن کیا تھا، اس کی ڈیوٹی عمل کے ساتھ ہی تھی۔ ان چند ہفتوں میں دونوں کے درمیان اچھی بات چیت ہو گئی تھی۔ عمل کو اس کے سینس آف ہیومر نے خاصا متاثر کیا تھا۔ سیام جب بھی انہیں ساتھ میں باتیں کرتے یا ہنستے ہوئے دیکھتا، اسے نہ جانے کیوں برا لگتا تھا۔ ابھی بھی وہ دونوں راہداری میں ساتھ چلتے ہوئے جا رہے تھے۔ ڈاکٹر عمل، اگر آپ آج شام فری ہیں تو کیا ہم کافی ساتھ میں پی سکتے ہیں؟ ڈاکٹر نے کہا۔ سیام اس سے ذرا فاصلے پہ دل میں سوچتے ہوئے چل رہا تھا۔ اچھا بیٹا، آج کافی کی آفر ہے، کل ڈنر کی آفر کرے گا؟ سوری، مجھے آج اپنی بھانجی سے ملنے جانا ہے۔ اس کی کون سی بھانجی ہے؟ سیام نے دل میں سوچا۔ چلو جو بھی ہے، اچھا ہوا حامی نہیں بھری، اٹس اوکے، ہم پھر کسی دن چلیں گے، ڈاکٹر فلک نے مسکرا کر کہا۔ عمل کا فون بجا، وہ ایکسکیوز کرتی دوسری طرف کو چلی گئی تھی۔ سیام پھرتی سے آگے آیا۔ ڈاکٹر صاحب آج شام چائے پہ چلیں؟ اس نے کہا۔ نہیں، مجھے بہت کام ہے، تیزی سے آگے بڑھ گیا۔ سیام زہریلی نظروں سے اسے جاتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ میرے ساتھ چائے پینے میں تکلیف ہو رہی ہے؟ بڑبڑاتے ہوئے سیل فون جیب سے نکالا، نمبر ڈائل کر کے کان سے لگایا۔ تھوڑی دیر میں ایک تصویر اور کچھ ڈاکومنٹس بھیج رہا ہوں، مجھے ڈیٹیلز چاہیے، کہہ کر فون بند کیا اور ڈاکٹر فلک کے کمرے کی جانب بڑھا۔ جب سے آیا ہے بس عمل کے آگے پیچھے گھوم رہا ہے۔ چلو ذرا تمہاری کنڈلی تو دیکھیں، وہ اس کے کمرے کے باہر کھڑا سوچ رہا تھا۔